اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مسائل شرعی کو جاننے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مجتہد کی تقلید کریں، لیکن بعض گمراہ ایسے افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب امام موجود ہیں، معصوم موجود ہیں، تو معصوم کی موجودگی میں ہم کسی عام انسان کی تقلید کیسے کر سکتے ہیں یا اس سے مسائل کیسے دریافت کر سکتے ہیں امام کی موجودگی میں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے امام کے زمانے میں بھی غیر معصوم سے سوال کرنا، پوچھنا یہ سلسلہ جاری تھا یا نہیں تھا۔ تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کہ جن پر مسائل شریعہ کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی، خود امام نے اپنے خاص شاگردوں سے اور اصحاب کو یہ ذمہ داری دے رکھی تھی کہ آپ بھی لوگوں کو مسائل حلال حرام اور جو شریعت کے احکام ہیں وہ لوگوں میں بیان کریں، وہ لوگوں کو بتائیں۔ جن میں سے بعض نام ملتے ہیں، جیسے زرارہ ہیں، آبان بن تغلب ہیں، ابو بصیر ہیں۔ اسی طریقے سے امام لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ آپ ان لوگوں کی طرف رجوع کریں، یعنی ان سے مسئلہ دریافت کریں، سوال دریافت کریں۔ مثلا ایک شخص ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا اور عرض کی کہ مولا اکثر وقت مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو بتائیے میں سوال کس سے کروں؟ تو امام نے فرمایا کہ آپ ابو بصیر سے سوال کریں۔ یعنی دیکھیں امام موجود ہیں لیکن فرما رہے ہیں کہ آپ ابو بصیر سے سوال کریں۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی کہ مولا میں بہت دور دراز رہتا ہوں اور یہ ناممکن ہے کہ میں ہر وقت جب بھی چاہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، یہ ناممکن ہے۔ تو مولا جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، جو روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں، میں دینی مسائل کس سے پوچھوں، میں کس سے سوال کروں؟ تو امام نے فرمایا کہ آپ زکریا بن آدم قمی سے سوال کریں، اس لیے کہ وہ دین اور دنیا کے امور میں ہمارے امین ہیں اور قابل اعتماد ہیں، لہٰذا آپ ان سے سوال کریں۔ اسی طرح اور بہت سی روایات ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ امام نے حکم دیا۔ یہاں تک کہ 5ویں امام سے ایک روایت ہے کہ امام نے آبان بن تغلب کو فرمایا کہ اجلس فی مسجد المدینہ، کہ آبان آپ مسجد مدینہ میں بیٹھیں اور لوگوں کو فتویٰ دیں۔ یعنی امام خود فرما رہے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھیں اور لوگوں کو فتویٰ دیں۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ فَإِنِّي أُحِبُّ، اس عمل کو میں پسند کرتا ہوں۔ کس عمل کو؟ یعنی یہ فتویٰ دینے کو میں پسند کرتا ہوں کہ آپ جیسے فتویٰ دینے والے افراد ہمارے شیعوں میں ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، امام نے یہ جملہ نہیں کہا، بلکہ امام نے کہا کہ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آپ جیسے فتویٰ دینے والے افراد ہمارے شیعوں میں ہونے چاہیے، موجود ہونے چاہیے۔ بہرحال اسی طریقے سے اماموں کا جو زمانہ تھا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کا دور آ گیا، اور یہ مسائل شرعی کو، حلال کے مسائل، حرام کے مسائل، اجتماعی زندگی کے مسائل، سماجی زندگی کے مسائل، یہ تمام مسائل بیان کرنے کی ذمہ داری ہمارے علماء جامع الشرائط مجتہدین کے کاندھوں پر آ گئی، اور اسی طریقے سے یہ تقلید اور فتوے کا سلسلہ رواج پا گیا، جو انشاءاللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور تک قائم اور دائم رہے گا، کیونکہ حدیثوں میں موجود ہے۔ امام نے فرمایا کہ روزمرہ پیش آنے والے مسائل میں ہمارے جو علماء ہیں، جامع الشرائط ہیں، جو مجتہدین ہیں، ان کی طرف رجوع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔